السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 12 ہے۔ آج کے درس میں ہم قرآن کریم کی 4 صورتیں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جسے ہم لوگ 4 قل بھی کہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الکافرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ قریش کے ان لوگوں کو ڈانٹنے کا حکم فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ معبودان باطلہ کی پیروی چاہتے تھے۔ کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو، ہم لوگ ایک قبیلے سے ہیں، ایک خاندان سے ہیں، آپس میں انتشار کیوں، اختلاف کیوں؟ چلو ایسا کرو کہ ہم بھی تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں اور تم بھی ہمارے تمام معبود کو مان لو، نہ تم ہمارے خدا کے بارے میں غلط کہو نہ ہم تمہارے خدا کے بارے میں غلط کہیں گے، تم بھی قبول کر لو ہم بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو فٹکار لگائیے، ڈانٹیے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے درمیان اعلان کر دیں جو لوگ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ معبودان باطلہ کی پیروی کے بارے میں بول رہے ہیں کہ اے دین حق کے انکار کرنے والوں، سن لو، لا اعبد ما تعبدون، جن معبودان باطلہ کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ یہاں میں سے مراد اور اگلی ساری آیتوں میں ہم ہیں، ہم مسلمان، کہ جن معبودان باطلہ کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جس معبود برحق کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش نہیں کرتے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور یاد رکھو جن معبودان باطلہ کی تم پرستش کرتے ہو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جس معبود برحق کی میں عبادت کرتا ہوں بغیر ایمان قبول کیے، بغیر اللہ کی وحدانیت کو قبول کیے تم بھی ان کی اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اگر تمہیں اللہ کی وحدانیت پسند نہیں تو تم رہو اپنے کفر پر۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ سے بعض لوگ اختیار و رضا مراد لیتے ہیں کہ قرآن میں تو حکم ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرے دین۔ پیارے بھائیوں، یہ اختیار اور رضا کا معاملہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام بحالت ناراضگی قبیلہ قریش کے ان لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں، فٹکار لگا رہے ہیں۔ بحالت ناراضگی حضور نے یہ فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ اگر تمہیں اللہ کی وحدانیت قبول نہیں تو تم رہو اپنے کفر پر۔ حضور ان کے کفر سے راضی نہیں تھے، نعوذ باللہ، کہ اگر تمہیں اللہ کی وحدانیت قبول نہیں
تو تم رہو اپنے کفر پر، کیونکہ میرا دین میرے لیے کافی ہے، جس میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت سب سے پہلے ضروری ہے۔ اب چلیے سورہ الاخلاص سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الاخلاص میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ رسالت سے اپنی وحدانیت کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ لوگوں جان لو اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تمام مخلوقات اور تمام اشیاء سے بے نیاز ہے۔ رب کو کسی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب کچھ نہ تھا جب بھی خدا تھا، جب کچھ نہیں رہے گا جب بھی ہمارا رب رہے گا۔ اللہ الصمد، اللہ تمام مخلوق اور تمام اشیاء سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ کسی سے اللہ جنا گیا، بلکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ جب کچھ نہ تھا جب بھی رب تھا، جب کچھ نہیں رہے گا جب بھی رب رہے گا۔ اس لیے میرے رب کی کوئی اولاد نہیں اور میرے رب کو کسی نے جنا نہیں۔ لم یلد ولم یولد، آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کسی بھی معاملے میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثل نہیں، اللہ بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ آگے ہم سورہ الفلق کو سمجھ لیتے ہیں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفلق میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرور و فتن، جادو ٹونا، حسد و جلن سے پناہ مانگنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والے رب کی، اس کائنات کے کریٹر کی میں پناہ لیتا ہوں، اس کائنات کو پیدا کرنے والے کی میں پناہ لیتا ہوں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والے رب کی۔ من شر ما خلق، اور پناہ چاہتا ہوں ان تمام مخلوقات کے شرور و فتن سے جو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور پناہ چاہتا ہوں ہر ماہ کے ان آخری راتوں کے شرور سے، راتوں کے شر سے، جب چاند چھپ جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔
جسے ہم لوگ اموشا کہتے ہیں، اور ان راتوں میں جادو کرنے والے زیادہ جادو کرتے ہیں، جادوگر عروج پر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں ہر ماہ کے ان آخری راتوں کے شر سے جب چاند چھپ جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، جسے ہم لوگ اموشا کہتے ہیں، جب جادوگر اپنے جادو کے عروج پر ہوتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ چاہتا ہوں ان تمام عورتوں کے شر سے جو جادو کرنے کے لیے کفریہ منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہے اور گرہ لگاتی ہے، گرہ باندھتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان جادو کرنے والے عورتوں سے بھی پناہ مانگی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں ان حاسدین کے حسد سے جو اعلان حق کی وجہ سے مجھ سے حسد رکھتے ہیں۔ اب چلیے سورہ الناس سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الناس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، کیونکہ سب لوگوں کا حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہے۔ سب لوگوں کا حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہے، سب لوگوں کا حقیقی خدا صرف اللہ ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اور پناہ چاہتا ہوں ان تمام شیاطین کے شرور سے جو غافل دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور قلب سلیم سے بھاگ جاتا ہے۔ ان تمام شیاطین کے وسوسوں سے الذی من شر الوسواس الخناس، اور پناہ چاہتا ہوں ان تمام شیاطین کے وسوسوں سے، ان تمام شیاطین کے فتنوں سے، ان تمام شیاطین کے شرور سے جو غافل دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دل کو غافل پاتا ہے تو وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جو قلب سلیم والے ہیں، جب قلب سلیم کو دیکھتا ہے، صحیح دل کو دیکھتا ہے، دل کو ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ میں مشغول دیکھتا ہے تو اس دل سے بھاگ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہی وہ شیاطین ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اور پناہ چاہتا ہوں ان شیاطین سے جو وسوسے ڈالتا ہے، اور ان انسانوں سے، اور ان تمام انسانوں سے جو لوگوں کو بہکا کر گناہوں کے راستے پر لے جاتا ہے۔ صدق اللہ